أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ گرامی قدر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، دور اور قریب سے تشریف لائے ہوئے سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو آپ کے شہر ہاسپیٹ کے اندر 5 مارچ 2017 بروز اتوار صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک منعقد ہے، جس کی صدارت امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ کر رہے ہیں، اور شہری جمعیت اہل حدیث ہاسپیٹ اور ضلعی جمعیت اہل حدیث بلہاری کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمعیت و جماعت کے افراد نے بڑی ہی جوش اور ولولے کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور بہترین مجلس سجائی ہے۔ ہم رب دو عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ حاضرین کرام، ناظم اجلاس کے ذریعے سے آپ کو یہ اطلاع دی جا چکی ہے کہ مجھے انسانی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، ہر انسان سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی انسان خطاؤں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر شخص خطا کار ہے، لیکن اس میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی غلطیوں کا احساس کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ صرف رب دو عالم کی ذات ہے اور اس کے معصوم بندے فرشتے جو خطاؤں سے پاک ہیں۔ انسان خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن جب انسان اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا ہے، اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، غلطی پر غلطی اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں اس کی اپنی زندگی میں
اور جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کا اثر اس کے گھروں پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان جب بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کا اثر ماحول پر ہوتا ہے، ملت پر ہوتا ہے، ملک پر ہوتا ہے، سوسائٹی پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب دنیا گناہوں سے بھر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف قسم کے عذاب آنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کا احساس کر کے اس کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے یا گناہوں میں کمی کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ ہوتے ہیں وہ عام طور پر اللہ کی اطاعت سے دور ہونے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ مکمل طور پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن گناہوں سے توبہ کرنا یہ اچھے انسان کی صفت ہے۔ جب انسان گناہوں کا احساس نہیں کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے برے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، انسان کے دل پر اس کے گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے گناہ کا احساس کر لیتا ہے، غلطیوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، غلطیوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، بلکہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کے دل کی جو سیاہی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مکمل طور پر کالا ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رین کے لفظ سے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اور وہ مہر لگنے کی وجہ سے اب اس کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا ہے، اللہ نے اس کے دل کو کالا کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔ تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور انسان کے جسم کا دار و مدار اس کے دل پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو دل پر گناہ کا پہلا اثر ہوتا ہے، لوگوں کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طریقے سے گناہ کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی قدر کو کھو بیٹھتا ہے۔ انسان بہت مکرم ہے، انسان بہت محترم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت اگر کسی کو اللہ نے دی ہے تو وہ انسان ہے۔ سب سے زیادہ عزت اللہ نے انسان کو دی ہے، فرشتوں تک سے سجدہ کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اپنی قدر کو اللہ کے سامنے ختم کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنہگار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کے یہاں ناقدری کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس میں آپ نے 10 وصیتیں کی تھیں، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والمعصیہ فإن المعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، اے معاذ ابن جبل اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی قدر و منزلت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اس کی قدر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے بجائے اس کو ذلت میں بدل دیتا ہے، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دے اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ آج مسلمان دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس شخص کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ ہم کسی انسان کا قیدی بننا گوارا نہیں کرتے ہیں، لیکن کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے شیطان کے قیدی بن جاتے ہیں، شیطان ان کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان کو متعین کر دیتے ہیں، اب وہ شیطان اس کا جگری دوست ہو جاتا ہے۔ اب آدمی کس سے دوستی کرتا ہے، دوستوں کا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کا انتخاب کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اچھے دوست کا انتخاب کرتے ہیں ان کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جو کسی عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے، عطر فروش سے دوستی کرتا ہے، اگر خریدے گا تو عطر ملے گا، نہیں خریدے گا تو تحفے میں مل جائے گا، نہیں ملا تو بھی کم سے کم خوشبو ملے گی، لیکن آدمی بری صحبتوں میں رہتا ہے، برے لوگوں کے پاس رہتا ہے تو اس کی برائی کا اثر اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے جو لوہے کے کام کرنے والے لوہار کے بھاتی کے پاس بیٹھتا ہے، جہاں آگ کی چنگاریاں ہیں، جہاں دھواں ہے، جہاں گرمی ہے، تو انسان کو اچھے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث جس میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، آخر میں بتایا گیا کہ تم فلاں بستی کو چھوڑ کر کے فلاں جگہ چلے جاؤ، اس لیے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں کے لوگ نیک اور اچھے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ماحول کا اثر انسان کی زندگی پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو شخص شیطان کا ساتھی بن جائے وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں۔ تو جو شخص گناہ پر گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتا ہے اور بعد میں اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ سکون اور چین نہیں رہتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے ڈپریشن کے شکار ہیں جن کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ارے مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی، مجھے معلوم بھی نہیں پڑا یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال ہو جاتا ہے، حقیقی چین اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کی معیشت کو ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ انسان محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، اور محنت و مشقت کر کے شام کو جب آتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے، جس حساب سے محنت کیا تھا اس کو پیسے نہیں ملے، اس کو مزدوری نہیں ملی، اب اس کو چین نہیں ملتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کی روزی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا،
یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہے گناہ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیا، اب وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کے گھر کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ اور گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ وہ شخص کہے گا قالا ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ تعالیٰ کہے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ تو جو شخص گناہ پر گناہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی روزی ٹائٹ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی روزی ٹائٹ ہو، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، قیامت کے دن اس کو عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں فراخی اور فراوانی پیدا کرے، تو آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو عزت ملے اور رسوائی اور ذلت سے محفوظ رہیں، تو گناہوں سے توبہ کریں۔ اسی طریقے سے گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور جو نعمتیں آنے والی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں چھوڑ دیا، کہا جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو گھومو، جیسا چاہو رہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم اور آدم کی بیوی تم دونوں جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت کی نعمتوں میں سے جس طرح چاہو فائدہ اٹھاؤ، جیسا چاہو کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے، اس کو چکھو گے، اس کو کھاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا، آدم کو بھی حوا کو بھی شیطان نے بہلایا پھسلایا، درخت کے پاس جا کر کے درخت کو کھا لیا انہوں نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو جنت سے نکال دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے باپ آدم نے غلطی کی تھی، آدم کی غلطی کی وجہ سے انسان جنت سے نکالا گیا اور زمین پر آ گیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور غلطیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت کی ساری نعمتیں ان کے اوپر نچھاور ہیں، ایک معمولی غلطی کی وجہ سے شجر ممنوعہ کو کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اسی طرح جو نعمتیں آنے والی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو روک لیتا ہے، ان نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کے جو بہت سارے نقصانات ہیں اور انسان کی زندگی پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، چین اور سکون کی نیند نہیں آتی ہے، ہمیشہ الجھا رہتا ہے، ہمیشہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو حقیقی سکون ملے، یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتوں سے مالا مال کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے۔ کیوں؟ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین زندگی عنایت فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص نیک کام کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔
بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمتوں سے برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذکر کرنا اس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اس کے مقابل میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ نیکیوں سے دور ہیں، جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بے برکت بنا دیتا ہے اور وہ پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں اور چین و سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جہاں گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس میں سے ایک اہم نقصان یہ ہے کہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ کرتے وقت آپ دیکھیں کوئی بھی شخص پہلے جب گناہ کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو غلطی کر رہا ہوں میں یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے اس کو چھپ کے کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے گناہ کرتے کرتے وہ جری ہو جاتا ہے، وہ بہادر ہو جاتا ہے اور بعد میں گناہ کو وہ گناہ نہیں سمجھتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے لوگ اس کو کیا کہیں گے۔ چنانچہ سماج اور معاشرے پر آپ نگاہ ڈالیں تو ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جن کو اپنی گناہوں کا اور غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہے، بلکہ گناہ اور غلطی کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کو متعین کر دیتے ہیں اور شیطان اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اس شخص کے اوپر جس کو اپنے گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، احساس تو دور کی بات ہے وہ گناہوں کو نیکیاں سمجھتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کو نیکی سمجھنے لگے تو توبہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا اور شرم ختم کر دو جو چاہو وہ کرو۔ بے حیائی اور بے شرمی پیدا ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگ گناہوں میں ڈوب کر کے بے حیا اور بے شرم ہو جاتے ہیں، وہ کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور کثرت سے گناہ کرتے ہیں، ان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ فطرت کی باتیں ہیں۔ ایک انسان راستے میں جا رہا تھا، دو آدمی میں کچھ تو میں ہو گئی، آپ کو غصہ آیا، شیطان نے آپ کو ورغلایا، آپ نے اپنے سامنے والے کو برا بھلا کہہ دیا، گالی گلوچ کیا یا ایک تھپڑ مار دیا۔ اگر آپ کی فطرت زندہ ہے آپ اس کو گناہ سمجھیں گے، یقیناً آپ جب اپنے گھر پہنچیں گے آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے گرچہ اس نے غلطی کی تھی لیکن مجھے گالی نہیں دینا چاہیے تھا، گرچہ اس نے غلطی کی تھی لیکن مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آپ کو احساس ہوگا یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اندر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا انسانی تصور ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ لیکن جب انسان گناہوں پر جری اور بہادر ہو جاتا ہے تب غلطیاں کرنے کے بعد سوچتا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی، آج دیا دو تماشا، آج وہ بھی کیا یاد کرے گا، اپنے گناہ کو اپنی غلطی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے گناہوں کے وہ نقصانات جو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزیوں سے محروم کر دیتا ہے، اس کی روزی جو ہے، جو اس کا گزر بسر ہے، جو اس کی معیشت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ سماج اور معاشرے میں ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر کے بہت پریشان ہیں، کہتے ہیں دن بھر محنت کرتا ہوں لیکن روزی نہیں ملتی ہے، گھر کا خرچ نہیں پورا ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کی روزی سے محروم کر دیتا ہے اس کے اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا، اس کے اس خطا کی وجہ سے جو اس نے کیا۔ خطا اور غلطی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو روک لیتا ہے، اس کو محروم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں گناہ کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے اور گناہ یہ ظلمت ہے۔ اللہ کے نور کو ظلمت مٹا دیتی ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے علم کو چھین لیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کے سینے کو نور سے بھر دیا،
امام شافعی کے سینے کو نور سے بھر دیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد وکی سے شکایت کرتے ہیں، شکوت الی وکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت وکی سے شکایت کی کہ جو میں یاد کرتا ہوں وہ میں بھول جایا کرتا ہوں، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میں گناہ چھوڑ دوں، گناہ چھوڑ دوں۔ کیوں؟ فإن العلم فضل من الہ، اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وَفَضْلَ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ گنہگاروں کو نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان علم سے بہرہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ گناہوں میں ملوث ہونے والا انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے سے علم کو کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے بہت سارے دعات اور مبلغین، بہت سارے علماء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ قسم کا علم دیا تھا، لیکن وہ جب گمراہی کے شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے علم کو چھین لیا، نہ صرف علم کو چھین لیا بلکہ ان کو گمراہی میں ڈھکیل دیا، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، مشکلات اور مصائب کے انبار اس کے پاس آ جاتے ہیں، انسان مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصیبت، گھر میں مصیبت، دکان میں مصیبت، مکان میں مصیبت، کمپنی اور کارخانے میں مصیبت، ذاتی پریشانیاں ایک ایک کر کے اس کو ایسا گھیر لیتی ہیں، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کر کے اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم کو جو مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے کرتوت کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے خطاؤں کی وجہ سے، تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مصیبتوں کو ڈال دیا، اللہ نے تمہارے اوپر پریشانیوں کو ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کا چھوٹا سا بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ گم ہو گیا۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی، جنگ کے موقع پر دیکھا گیا وہ عورت اپنے بچے کی محبت میں پاگل ہے، کسی بھی بچے کو دیکھتی ہے اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اپنا بچہ سمجھ کر کے اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت جو ہر ایک کے بچے کو اپنا بچہ سمجھتی ہے، اس سے پیار و محبت کرتی ہے، کیا اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ، جو یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ، ہماری غلطیوں کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ صبح سے شام تک ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں پر اگر ہم کو پکڑنے لگے، اللہ کی قسم ایک لمحہ کے لیے بھی دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ بندہ ہے، سدھر جائے گا، توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا، چھوڑتا رہتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ کو احساس نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملوں کو سدھار دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا زندگی بہت پیچیدہ ہے، زندگی کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں۔ ہم زندگی کے ان پیچیدہ مسائل سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے پیچیدہ راہوں کو کھولتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں،
گناہ سے زندگی پیچیدہ ہو جاتی ہے، گناہ سے انسان مصائب میں اور آلام میں گھر جاتا ہے، اور جب تقوی اختیار کرتا ہے زندگی کی راہیں کھلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے زمین پر گناہ کیا، آسمان پر پہنچے تو ہماری نیکیاں ختم۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظلم کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، معاملات صحیح نہیں، ظلم، تشدد، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی، دوسروں کے حقوق کو سلب کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جس کی بنیاد پر انسان اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح چمک رہی ہوں گی، یعنی بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند ہوا منصورہ بنا دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے والوں، تہجد پڑھنے والوں، روزے کا اہتمام کرنے والوں، حج اور عمرہ کرنے والوں، غور سے میری بات کو سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ کر دے گا، ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بتائیے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے وہ کون لوگ ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو لا علمی کی بنیاد پر ہم اس میں ملوث ہو جائیں، ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہی میں سے ہوں گے، وہ غیر قوم کے لوگ نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہی میں سے ہوں گے، رات کو تہجد کی نماز پڑھیں گے جیسا تم پڑھتے ہو۔ میرے بھائیوں آج ہمارا حال تو یہ ہے 5 فرض نمازیں بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، رات میں اسی طرح قیام کریں گے جس طرح تم قیام کرتے ہو، لیکن جب تنہائی میں خلوت میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گی اپنے دامن کو نہیں بچا سکیں گے۔ آج انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے نوجوانوں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے نوجوانوں، آج آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، جو انسان کے سینے کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کے ایک ایک عمل سے آگاہ ہے۔ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہمارے نوجوان کتنے لوگ ایسے ہیں جو تنہائی میں نیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، فحش تصویریں، فحش فلمیں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں، لوگوں کے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے میں بڑے اچھے ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے، رات میں تہجد کا بھی اہتمام کرنے والے ہوں گے، لیکن ظاہر میں کچھ رہے گا، باطن میں کچھ رہے گا، تنہائی میں جب ہوں گے محرمات کا ارتکاب کریں گے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں بڑی تنبیہ ہے ان نوجوانوں کے لیے جو لوگ تنہائی میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں یقین ہے آپ نہیں کرتے ہوں گے، یقیناً ہم آپ سے حسن ظن رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اہل حدیث کا نوجوان ہمیں فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر اس کے دل میں تقویٰ ہوگا، کتاب و سنت کا ماننے والا ہوگا، اہل حدیث کے نوجوانوں کو دیکھ کر کے لوگ جان جاتے ہیں یہ کتاب و سنت کے ماننے والے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ نہیں کریں گے، لیکن کسی موقع پر اگر آپ کے اوپر شیطان غالب آ گیا ہے، آپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں، اللہ کے حضور توبہ کیجئے، وہ اللہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، آج توبہ کر لیجئے۔ لیکن تنہائی کے یہ گناہ جو آپ سے سرزد ہوئے ہیں یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں تنہائی میں گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں یہ تو وہ اثرات ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کا دورہ ہوتا ہے، چلتے پھرتے لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، برے لوگوں کی تعداد زیادہ
اور نیک لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اس کا اثر زمین کے علاوہ سمندروں میں بھی پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین بھی فساد سے بھر گئی، سمندر کی مچھلیاں بھی، معصوم مخلوق وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے ایٹم بم کے ذریعے سے زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی فساد برپا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو بغیر کسی جرم کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ ایک بم گرایا جاتا ہے، انسانوں کے ساتھ تمام مخلوقات ختم۔ کتنے معصوم بچے چیختے رہتے، کتنے جانور چیختے رہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور بڑے بڑے زہریلے بم کا استعمال کرنے کے لیے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سمندروں میں ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کی کتنی مخلوق اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ کس قدر فتنہ ہے، کس قدر ہمارے گناہوں کی وجہ سے معصوم مخلوقات کو سزائیں مل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین بھی فساد سے بھر گئی اور سمندر بھی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو چکھائے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلوں کو بھیجتے ہیں، زمین ہلکی سے ہلتی ہے، ہلکی سے ہلتی ہے، فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا جاپان کا زلزلہ آیا، ہم نے دیکھا نیپال میں زلزلہ آیا، ہم نے دیکھا لاتور اور عثمان آباد میں زلزلہ آیا، ہم نے دیکھا گجرات کی سرزمین پر زلزلہ آیا، ہم نے دیکھا معمولی چند سیکنڈ کے زلزلے نے انسان کی زندگی کو حیران کر دیا۔ اپنے آپ کو ترقی میں سب سے آگے سمجھنے والا جاپان جب زلزلے کی زد میں آیا، لاکھوں کروڑوں کی ملکیت برباد ہو گئی، تب اس کو احساس ہوا کہ قانون قدرت سے لڑا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، انسان غلطیاں پر غلطیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو تھوڑا سا ہلا دیتا ہے، یہ ذرا سی جنبش، یہ ذرا سا ہلانا جو زلزلے کی شکل میں ہوتا ہے، کتنی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، کتنی جانیں تلف ہو جاتی ہیں، کتنے کی ملکیت برباد ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے کے ذریعے سے انسانوں کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِي آخری الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں زمین میں دھسایا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، وَقَذْفٌ ان کی اور وَمَسْخٌ اور ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں قِيلَ وَمَتَىٰ ذَلِكَ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ لوگوں کی شکلیں بدلیں گی، زلزلے آئیں گے، زمین میں دھسایا جائے گا، کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا نا، لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے موسیقی سنتے ہیں، یہ موسیقی، یہ گانا بجا، یہ اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے اور باجے کی آلات ظاہر ہو جائیں گے اور اسی طرح سے گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، آج ان رنڈیوں کی تعداد جو اپنے جسم کی نمائش کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف فریفتہ کرتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل کریں گی۔ ہم اسی زمانے میں ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرو، یہ فساد کی جڑ ہیں، یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، زمین میں دھسا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدامنی پھیل جائے گی، گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے امن و سکون ختم ہو جائے گا۔ امن و سکون انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں امن و سکون نہیں ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر باہر نہیں جا سکیں گے۔ اگر
اگر آپ کی کمپنی اور کارخانہ جہاں ہے، جہاں آپ کی آفیسیں بنی ہوئی ہیں، اگر وہ امن و سکون کی جگہ نہیں ہے، آپ اپنی آفس تک نہیں پہنچ سکیں گے اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ جو راستہ سفر کرتے ہیں، اپنے گھر سے اپنی آفس تک جاتے ہیں، وہ راستہ اگر مامون نہیں ہے، آپ نہیں جا سکیں گے۔ امن کی بڑی اہمیت ہے، جگہ کی بھی، جہاں رہتا ہے وہاں بھی، جہاں جاتا ہے وہاں بھی۔ لیکن جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ تو خون ہوتا ہے، آپس میں مار دھاڑ ہوتی ہے، انقلاب برپا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان مصیبتوں سے ہم کو چھٹکارا ملے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان تمام سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسی مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔